کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی جائے، یہی نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آپ جو عہد اور پیمان لوگوں سے کر رکھے ہیں ان کو آپ پورا کریں۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت نہیں ملی تھی، تجارت کرتے تھے، بازار میں کھڑے ہو کر مال فروخت کرتے تھے، تو ایک یہودی آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ سے کوئی سامان خریدا، اس نے کچھ رقم اسی وقت دے دی، کچھ رقم کے لیے کہا کہ میں ابھی لے کر آتا ہوں، وہ بھول گیا اپنے گھر جا کر۔ 3 دن کے بعد اس کو یاد آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے وہیں کھڑا پایا۔ آپ نبوت سے پہلے بھی اتنے وعدے کے پکے تھے، تو اسلام یہ کہتا ہے، ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم عہد اور پیمان کو پورا کریں، لوگوں سے جو ہم نے عہد کر رکھا ہے، جو ہم نے وعدے کر رکھے ہیں، ان کو ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ یہ ہے اصل تقوی اور طہارت۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم جو ہے غریبوں کی مدد کرو، مسکینوں کی مدد کرو، اور جو ہے جو ابن سبیل ہیں، جو راستے میں چل رہے ہیں، اپنے گھر پر امیر تھے اور راستے میں چل کر کے ان کا مال ختم ہو گیا، چوری ہو گیا یا ختم ہو گیا، اب وہ مستحق ہیں زکوٰۃ کے، صدقہ کے، تو ان کو بھی آپ اپنی زکوٰۃ اور صدقہ دے سکتے ہیں، چونکہ وہ ابن سبیل ہیں، اب ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ چلتے تھے، چلتے چلتے لوگوں کے مال ضائع ہو جاتے تھے یا کم پڑ جاتے تھے، خرچ ہو جاتے تھے، تو بیچارے راستے میں پریشان ہو جاتے تھے۔ تو اسلام کہتا ہے کہ اس وقت یہاں زکوٰۃ کے مستحق ہیں، چاہے اپنے گھر پہ کتنے ہی امیر اور مالدار ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکی یہ ہے کہ تم جو ہے غریبوں کی ہمدردی اور یتیم، بیواؤں، مسکینوں کی مدد کرو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو قاتل ہے، جو معاشرے کے اندر قتل کا رواج دے، بلا وجہ کسی آدمی کو مارے، کیونکہ یوں کہ یہ معاشرے کا سب سے بڑا فسادی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ناجائز کسی کو مارنے کے لیے منع فرماتا ہے کہ بلا وجہ کسی کو مارنا اور بلا وجہ کسی کی جان کو تلف کرنا عرب میں یہ رواج تھا، چاہے جس کو قتل کر دیتے تھے، چاہے جس کو مار دیتے تھے، وہاں انار کی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبوت سے اپنے نبی کو سرفراز فرمایا تو آپ نے ایک قانون دیا کہ نہیں، کوئی کسی کو نہیں مارے گا، ظلم نہیں کرے گا، کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا، سارے انسان چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، کالا ہو یا گورا ہو، یا وہ شہر کا ہو یا دیہات کا، یا وہ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، سب انسان ہیں۔ کھینچ رہا ہے جو رکشہ، بیٹھا ہوا ہے جو رکشے پر، ہر انسان برابر ہے، ہر ایک کمان برابر ہے۔ تو انسانوں کا ادب اور احترام بہت ضروری ہے۔ اللہ نے سب سے اشرف اور افضل انسانی کو بنایا، تمام مخلوقات پہ جو فوقیت عطا فرمائی، تو اس کی عزت اور احترام بھی لازمی ہے۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہا ہم لوگوں کو۔ اس کے بعد مشرکین مکہ نے آپ سے سوال کیا تھا کہ جو عورتوں کو مہینہ ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینے کا، عورتوں کا جو ہے پورا احکامات نازل فرمائے کہ یہ جو ہے گندگی ہے، اس دوران تم جو ہے اپنی بیویوں کے پاس نہ جاؤ، اور اگر کوئی غلطی سے چلا گیا تو اسے اللہ سے معافی تلافی کرنی چاہیے، اور سرخ دینار اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے۔ اس دوران گندگی ہے یہ، اور جو جسم کے اندر جو فضولات بھر جاتے ہیں وہ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کے اندر سے اس کو پاک اور صاف کرتے ہیں، لہذا اس دوران جو ہے عورتوں سے صحبت کرنا، ہم بستری کرنا منع کیا گیا، اور جو غلطی سے کر چکے ہیں وہ توبہ اور استغفار کریں اور دینار کے قریب صدقہ اور خیرات بھی کریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ شراب جو ہے یہ بہت بری تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس لیے اپنے معاشرے میں شراب کو عام نہ ہونے دیا جائے، اس کا رواج نہ دیا جائے۔ ہماری بیاہ شادیوں کے اندر پارٹیوں میں شراب عام ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت شراب کا نام بدل کر اس کو پیے گی۔ اب ایک لال رنگ کی وہ بوتل آئی ہے، اس کا نام ہے ریڈ گل یا کیا ہے، اس کو لوگ نوجوان بچے بہت شوق سے پی رہے ہیں۔ بالکل یہ صحیح نہیں ہے، اس کو نام بدل کر کے، نہیں نشے کی چیز ہے، اور جو ہے اس کو لوگ پی رہے ہیں، اور تمام نشہ آور چیزیں، چاہے وہ بیڑی ہو، سگریٹ ہو، حقہ ہو، پان ہو، یہ مال ان میں ضائع ہوتا ہے، ان سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے۔
شراب میں کچھ فائدے بتائے. پہلے 3 مرتبہ میں شراب کو حرام کیا، چونکہ ان کے اندر عرب کے اندر رواج تھا شراب کا. ایک دم اگر اللہ تعالیٰ حرام کر دیتا تو وہ لوگ چھوڑنا ان کو بہت پریشان ہو جاتے. اس لیے اللہ نے آہستہ آہستہ 3 مرتبہ میں شراب کو حرام کیا. اور جب اللہ نے ان کو حرام کیا، جو ان کی سب سے زیادہ چہیتی چیز تھی، ان کی محفلوں میں مجلسوں کے اندر شراب کا بول بالا ہوتا تھا. شراب عام تھی، جیسے ہم لوگ بیٹھے ہیں تو شراب کا دور چل جاتا تھا، اور وہ بہت دل دعویٰ تھے شراب کے. جب ان کو پتہ چلا تو ایک صحابی تجارت لے کر کے نہیں، شراب کی تجارت کو لے کر کے نہیں، کہیں سے باہر سے آ رہے تھے اور پہاڑیوں کی گھاٹیوں کے اندر سے گزر رہے تھے. ان کو وہی خبر پہنچ گئی کہ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا، اپنے نبی کے ذریعے سے نبی نے حکم کر دیا ہے. تو انہوں نے اپنے اونٹوں سے اتار کر شراب کے مٹکے وہیں پر توڑ دیے. اور مدینہ منورہ کے اندر جب شراب کی پتہ چلا کہ حرام ہو چکی ہے تو پرانی شراب جن کے ہاں رکھی ہوئی ہوتی تھی ان کو عزت دار سمجھا جاتا تھا، لوگ ان کو عزت دار کہتے تھے. انہوں نے سب نے اپنی اپنے گھروں کے اندر سے شراب کو لا کر باہر پھینک دیا. اور شراب جب پھینکی گئی اور مٹکے توڑے گئے تو ایسا مدینہ کے اندر لگ رہا تھا کہ جیسے بارش ہوئی ہو، اور بارش کے ذریعے سے جیسے راستوں کے اندر سے پانی بہہ جاتا ہے، اس طرح شراب کو اللہ تبارک و صحابہ نے بہا دیا تھا. وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر مرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر سختی کے ساتھ عمل کریں، تبھی ہم اللہ کے یہاں جو ہے وفادار ثابت ہو سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں، دنیا میں عزت دار ہو سکتے ہیں. جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو پامال کریں گے تو عزت دار نہیں ہو سکتے، اور پھر ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہو جائیں گے. اس طرح سے شراب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا. طلاق کا بہت تفصیل سے سورہ بقرہ میں تذکرہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اگر میاں بیوی کی بات آپس میں نہیں بن رہی ہے تو بھائی آپ جو ہے اپنا راستہ دوسرا اختیار کر لو. عرب کے اندر یہ ہوتا تھا کہ عورتوں کو جو ہے قسم کھا لیتے تھے کہ ہم تمہارے پاس نہیں آئیں گے. بیچاری اس میں الجھن میں پڑ جاتی تھی. یہ ایسی کیفیت تھی تو نہ تو طلاق دیتے تھے وہ لوگ اور نہ ان کو چھوڑ دیتے. وہ بیچاری پریشان رہتی تھی، الجھن میں پڑی رہتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کا احکام نازل فرمایا اور طلاق کے بارے میں بتایا کہ جب عورت جو ہے پاک ہو جائے اپنے منتھلی کورس سے تو اس کو چاہیے کہ وہ اگر تمہیں اس کو طلاق ہی دینی ہے، باہمی رضامندی کے باوجود تمہاری بات نہیں بن رہی ہے تو تم حالت پاکی کے اندر 1 طلاق دو. وارننگ ہے کہ اگر تم نے اپنی حالت ٹھیک کر لی تو ٹھیک ہے، اور 1 طلاق کے اندر آپ کو حلالہ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ رجوع کر سکتے ہیں. پھر آپ دوسرے مہینے کے اندر اگر وہ باز نہیں آ رہی ہیں اور واقعی شرعی عذر ہے طلاق دینا تو آپ دوسری دیں. اس طرح 3 طلاق 3 مہینوں کے اندر 3 طہر کے اندر دینے کا حکم دیا گیا. اور طلاق دینے کے بعد عورت کو شوہر کے گھر کے اندر رہنا، اس کا نان و نفقہ اور شوہر دے گا، باہر جانے کی ضرورت نہیں، اور وہ اپنی عدت گزارے گی. اور جن کو طلاق دی جاتی ہے ان کی عدت کا ذکر ہوا کہ وہ مطلقہ جو عورتیں ہیں ان کے 3 مہینہ 10 دن تک انہیں جو ہے عدت گزارنی ہوگی، اور جن کے شوہر مر جاتے ہیں ان کو جو ہے 4 مہینہ 10 دن کا حکم دیا گیا کہ تم 4 مہینہ اور 10 دن تک اپنے گھروں میں رہو اور جو ہے بناؤ سنگار اور خوشبو وغیرہ کا استعمال نہ کرو. اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے احکامات عورتوں کے مردوں کے بیان کیے، اور اس طریقے سے عورتوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سب میں بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنے گھرانے کی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. عربوں کے اندر عورتوں کی عزت نہیں ہوتی تھی. ایک عورت کے کئی شوہر ہوتے تھے، اور جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو ان تمام شوہروں کو بلایا جاتا، اور جس کی طرف وہ عورت حکم کر دیتی یا اشارہ کر دیتی انگلی کا کہ اس کا یہ بچہ ہے میرے پیٹ کے اندر، وہ بچہ اسی کی طرف منسوب ہو جاتا تھا. اس طرح سے نسلوں کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ بچہ کس کا ہے کس کا ہے کس کا ہے. اسلام نے ساری نسل اور ساری چیزوں کا جو ہے ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے صاف ستھری طریقے سے کرنے کا حکم دیا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ ذکر ہوا طالوت اور جالوت کا. طالوت جو تھا بڑا نیک آدمی تھا، اس کے پاس مال کم تھا، آدمی کم تھے. جالوت اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ظالم تھا. طالوت اچھا آدمی تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھائی پر، بنی اسرائیل کی اچھائی پر
جو ہے زیادہ لوگوں پر ان کو فضیلت عطا فرمائیں اور جو ہے کامیابی عطا فرمائیں. جہاد ہوا طالوت اور جالوت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑوں کو زیادہ پر کامیابی عطا فرمائیں. اللہ کے یہاں تعداد کی کوئی اعتبار نہیں ہے. تعداد اگر 1000 ہے لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول سے دور ہیں تو اللہ کے یہاں ان کی کوئی وقت نہیں ہے. اور آدمی اگر 313 ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو یہ اللہ کے نزدیک زیادہ اہمیت رکھتے ہیں بنسبت وہ ہزاروں کے مجمع سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ذکر کرتا ہے ایماندار انسان ہے، وہ جو ہے زندہ ہے، اس کی مثال زندہ کسی ہے. اور جو ذکر نہیں کرتا، جس کا دل ویران ہے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے، قرآن سے، وہ ویران ہے، وہ مردے کی طرح ہے. جن گھروں میں ذکر ہوتا ہے وہ زندہ ہیں وہ گھر، جن گھروں میں ذکر نہیں ہوتا وہ مردوں کی طرح ہیں. اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حکم فرما رہے ہیں. اس طرح آگے چل کر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے زمانے میں اٹھے اور دعوت دی سارے لوگوں کو، اپنے باپ کو بھی. اور نمرود جو بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور ابراہیم علیہ السلام ان کے دربار میں گئے. ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے جو ہے مباحثہ کیا. ابراہیم علیہ السلام سے کہا میں خدا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تم خدا نہیں ہو. سارے ان کا دربار بھرا ہوا تھا، ان کے وزیر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ خدائی کا دعوے کرنے لگا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے، خدا وہ ہے جو روزانہ مشرق سے سورج کو نکالتا اور مغرب میں لا کر چھپاتا ہے. اگر تو واقعی میں خدا ہے، رب ہے اور خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے تو آج جو ہے اس کے مخالف کر دے. مغرب سے سورج کو نکال اور مشرق میں لا کر چھپا. تو وہ جو ہے دنگ رہ گیا. سارے لوگ جو ہے وہاں وزیر جو ان کے تھے دنگ رہ گئے کہ یہ بہترین دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے پیش کی اور نمرود کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، وہ لاجواب ہو گیا. سارے لوگ سمجھ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام حق پر ہیں اور یہ نمرود انسان ہے، خدا نہیں ہو سکتا. لیکن اس نے دھمکی دی اپنے وزیروں کو اور ابراہیم علیہ السلام کو اور کہا کہ اگر تم لوگ جو ہے اس کی بات مانو گے تو تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا. ہمیشہ بادشاہوں کا یہی وتیرہ رہا ہے، حق کہنے والوں کی آواز کو دبایا جاتا ہے. اسلام کہتا ہے حق کی آواز کو دبایا نہ جائے، ظلم نہ کیا جائے کسی کے اوپر. ابراہیم علیہ السلام کو اپنا وطن عراق چھوڑنا پڑا اور جو ہے جد و جہد کرتے ہوئے فلسطین آئے. فلسطین سے بھی اللہ کا حکم ہوا کہ یہاں بھی ترک کرو اور وہاں بیت اللہ پر جاؤ. بیت اللہ جہاں آج آباد ہے، اس زمانے میں ابراہیم کے زمانے میں یہاں بیت اللہ آباد نہیں تھا. پہلے کبھی آدم علیہ السلام نے، فرشتوں نے اس کی تعمیر کی تھی، ویران ہو چکا تھا یہ، اور یہاں پر کوئی جو ہے آبادی نہیں تھی. دور دور تک چیر پھاڑ کر کھانے والے جانور ہی جانور اور تیز ہوائیں چلتی تھی، سنسناتی ہوئی ریت تھا اور دھوپ تھی. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ یہاں میرا گھر کی تعمیر کرو. ابراہیم علیہ السلام نے گھر کی تعمیر کی. تعمیر کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان آج بھی موجود ہیں، جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں پر ان کو اتنا نوازا اور ان کو انعامات دیے اور ان کو جو ہے بڑا انسان بنایا. اور ان کی نسل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا فرمایا. یہودیوں نے شکایت کی تھی کہ بھئی نبوت تو اسرائیلیوں کے یہاں آنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا غلام نہیں ہے، جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے، جسے چاہے بادشاہ بنا دے، جسے چاہے جو ہے فقیر بنا دے. اللہ کے یہاں جس کو اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورج اور چاند کو نکالتا ہے اور ان کو چھپاتا ہے، رات اور دن کو لاتا ہے، زندے سے مردہ نکالتا ہے، مردے سے زندہ نکال رہا ہے. یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی انسان اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا. اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری باتیں ابراہیم علیہ السلام کے متعلق سمجھائی. اس کے بعد رشوت کے بارے میں، رشوت جو ہے بالکل حرام ہے اور رشوت سے ہم لوگ جو ہے اپنے جو ہے مکانوں کو تعمیر کر رہے ہیں. رشوت اور ہمارے معاشرے کے اندر ہی لوگ کھڑے ہوتے ہیں رشوت دینے کے لیے، افسران کو رشوت دینے کے لیے. اسلام رشوت کو منع کرتا ہے. اسلام میں رشوت لینا اور دینا دونوں حرام ہیں. اس لیے رشوت کا رواج نہ دیا جائے اور رشوت کا رواج عام نہ کیا جائے. اس کو جو ہے ختم کیا جائے، کنٹرول کیا جائے. سب آدمیوں کے ساتھ انصاف ہو. جب رشوت نہیں ہوگی، انصاف ہوگا، حق پر فیصلے ہوں گے تو دنیا کے اندر امن آئے گا، خیر آئے گی، برکتیں آئیں گی.
اس لیے رشوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ منع کرتا ہے۔ سود کے بارے میں حکم دیا، جس ملک میں، جس کمپنی میں، جس گھر میں سودی رواج ہوگا وہ گھر جو ہے تباہ ہو جائے گا، وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا، وہ ملک جو ہے تنزلی میں جائے گا۔ سود جو ہے مال کو گھٹاتا ہے اور صدقہ جو ہے بڑھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے حکم دے رہا ہے۔ سودی کاروبار کرنا، سود کا نظام چلانا یہ بالکل حرام ہے، منع ہے۔ سود کا لکھنا، سود پر گواہ بننا، سود کا لینا، سود کا دینا، سارے کے سارے مجرم پکڑے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اسلام سے پہلے مکہ کے اندر سودی رواج تھا۔ آپ کے جو چچا تھے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہت بھاری رقم پوری مکہ میں سود پر چلتی تھی اور بے شمار لوگ جو ہے سود لیتے تھے ان سے، ان کا اصلی رقم تو کب چکاتے، وہ جو ہے سود کے جو سود ہوتا تھا اس کو ہی نہیں چکا پاتے تھے۔ لوگوں غلامی میں جکڑے ہوئے تھے سود کی وجہ سے، اور جو ہے فقیری میں مبتلا تھے لوگ۔ اسلام آیا تو اسلام نے سود کو منع کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہل کی کہ میں اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سودی رقم کو معاف کرتا ہوں اور اصلی رقم کو بھی معاف کرتا ہوں۔ سارے لوگوں کو کہہ دیا کہ میں اصلی رقم اور سودی رقم سب کو معاف کرتا ہوں۔ مکہ کے لوگوں نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو کنگال کر دیا۔ جن لوگوں نے یہ بات کہی تھی ان کی اولادوں نے تو دمشق کی جامع مسجد کے سیڑھیوں پر بیٹھ کر بھیک مانگی، اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایسا نوازا، ان کی اولاد میں بیٹے 2 پیدا ہوئے جن کا نام عبداللہ ابن عباس اور ایک اور تھے بہت بڑے عالم۔ عبداللہ ابن عباس بہت بڑے عالم تھے، ایک بہت بڑا مالدار تھا۔ لوگ ان کے دروازے پر آتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، ایک بھائی کے دروازے پر آ کر حدیث پڑھاتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھاتے تھے، حدیث اور قرآن کا درس دیتے تھے، اور ایک بھائی کھڑا ہو جاتا تھا، ہزاروں لوگوں کے لیے کہتا تھا کہ آؤ میرے بھائی کے یہاں سے تم نے جو ہے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کیا، میرے گھر پہ آ کر کے نہیں، میرے دسترخوان پر آ کر کھانا کھاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور جو ہے صدقہ کو بڑھاتا ہے، تجارت کو بہترین پیشہ قرار دیا۔ ہم لوگوں کو برائیوں سے بچنا چاہیے۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا احکامات بیان کیے ہیں، اور بہت ہی اچھا انہوں نے قرآن پڑھا ہے موثر انداز کے اندر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔